اور جو بھی ایسا یفعل فعل کرے گا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ تو وہ نقصان میں رہیں گے وہ لوگ جو ایسا کریں گے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا اور ہمارے دیے میں سے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم ہمارے دیے میں سے ہماری راہ میں خرچ کرو۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم ہمارے ہی دیے میں سے ہمارے راستے میں خرچ کرو۔ دیا ہوا بھی ہمارا ہے، عطا ہماری ہے، دیا میں نے ہے تو جو میں نے دیا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم میرے دیے ہوئے رزق میں سے، مال میں سے میری راہ میں خرچ کرو۔ قبل ان یاتیہ قبل اس کے کہ تم میں احدکم الموت قبل اس سے کہ تم میں سے کسی کو احدکم الموت موت آ جائے، خرچ کرو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے۔ اب اس مضمون کو بڑی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ اور جو ایسا کرے تو وہی لوگ خسارے میں ہیں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ اور ہمارے دیے سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرو۔ قبل ان یاتیہ قبل اس کے کہ تم میں سے احدکم الموت کسی کو موت آ جائے۔ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ تو پھر کہنے لگے اے میرے رب تو نے مجھے فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ پھر کہنے لگے اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی مدت مہلت کیوں نہ دی۔ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ کہ میں صدقہ دیتا، میں تیری راہ میں خرچ کرتا، میں مال تیری راہ میں دیتا خرچ کرتا۔ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ اور میں نیکوکاروں میں سے ہو جاتا، میں نیکوکاروں میں سے ہو جاتا۔ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ میں بھی نیکوکاروں میں ہو جاتا۔ اب یہاں نیکوکاری کا جو بیان ہے، یہاں نیکوکاری کا بیان نہ نماز سے ہے، نہ روزے سے ہے، نہ حج سے ہے، یہاں نہ تسبیحات و تحلیل سے ہے، نہ ورد و وظائف سے ہے۔ یہاں پر وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ میں اپنا مال فَأَصَّدَّقَ میں مال خرچ کرتا، تیری راہ میں دیتا، مال صدقہ کرتا۔ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ اور میں نیکوکاروں میں ہو جاتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نیکوکاروں میں صالحین میں ہونے کے لیے صالحین وہی ہیں جو اللہ کے راستے میں مال اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا وَلَن يُؤَخِّرُ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا اور ہرگز اللہ کسی جان کو مہلت نہ دے گا۔ إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا کہ جب اس کا وعدہ آ جائے، کسی جان کو مہلت نہیں دے گا حتیٰ کہ اس کا وعدہ آ جائے۔ واللہ خبیر بما تعملون اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ ہرگز اللہ کسی جان کو مہلت نہیں دیتا۔ جاء أَجَلُهَا جب اجل کا وقت آ جائے۔ اب اجل کا وقت آیا تو پھر مہلت نہیں ملتی، تو مہلت جب ملی ہوئی ہے تو اس کو غنیمت جانو۔ اچھا اجل کا وقت آ گیا، موت کا وقت آ گیا، وعدے کا وقت آ گیا، تو اب کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے تو ابھی کچھ کام ہے وہ کرنے ہیں، ذرا اگلے سال کر لیں گے، تھوڑے معاملات ہیں ابھی بعد میں کر لیں گے، ابھی تو ہم نے بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، ابھی ہم نے کچھ کام ہیں جو وہ کرنے ہیں، ان کو کر کے کچھ فرائض ہیں، کچھ واجبات ہیں ہم پہ جو بڑے ضروری ہیں وہ ہم نے ادا کرنے ہیں، تو اس کے بعد پھر ہم جو ہے نا وہ جائیں گے اللہ تیری طرف۔ نہیں، جاء اجلها ایک لمحے کی مہلت، ایک سیکنڈ کی مہلت جو ہے وہ بھی نہیں ملے گی۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا کسی نفس کو بھی، کسی جان کو بھی ایک لمحے کی مہلت نہیں ملے گی جب اس کا وقت آ جائے گا۔
اور وہ وقت کیا ہے اور کون سا وقت ہے کہ جو آئے گا، اس کی کیفیات کیا ہوگی، آئیے وہ بھی قرآن کریم فرقان حمید سے سمجھتے ہیں۔ فرمایا وہ وقت ایسا ہوگا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانَ إِلَىٰ طَعَامِهِ وَأَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَحَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پھر جب آئے گی وہ کان پھاڑنے والی چنگاڑ، جب سور پھونکا جائے گا تو سور پھونکے جانے پر جب وہ چنگاڑ آئے گی، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ، ہر آدمی بھاگے گا، ہر آدمی بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور ماں اور باپ، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور بیوی اور بیٹوں سے، ماں باپ سے بھی بھاگے گا، بیوی اور بیٹوں سے بھاگے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ، بھائیوں سے، بھائی بھائی سے دور بھاگے گا، اور بیٹا ماں سے اور باپ سے، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، ماں اور باپ سے دور بھاگے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور بیویوں اور بیٹوں سے بھی بھاگے گا، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایک فکر ہے کہ وہی بس اپنی جان کی فکر ہے، اور کوئی فکر نہیں، ماں کی فکر نہیں، باپ کی فکر نہیں، بیٹوں کی فکر نہیں، بیٹیوں کی فکر نہیں، کاروبار کی فکر نہیں، کسی عزیز رشتہ دار کی فکر نہیں، کسی کی خبر نہیں، کیا ہے؟ ایک ہی ہے، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، بس ایک ہی فکر ہے بس اسے، وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ، اور کچھ وہ ہوں گے کہ ان کے کتنے ایسے ہوں گے جن کے چہرے اس وقت روشن ہوں گے، ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ، وہ ہنستے اور خوشیاں مناتے ہوں گے، ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ، ایسے عالم میں بھی کچھ کو مارا مار پڑی ہوگی، نفسہ نفسی بڑی ہوگی، اور کچھ ایسے عالم میں ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ، کچھ ہنستے اور مسکراتے چہرے ہوں گے، وجوہ یومئذ مسفرہ، وہ روشن ہوں گے، نور نکل رہا ہوگا ان کے چہروں میں سے، ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور کتنے منہ پر اس دن گرد پڑی ہوگی، لعنت پڑی ہوگی، نحوست پڑی ہوگی، ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، ان کے چہرے غرد و غبار سے بھرے ہوئے ہوں گے، نحوست سے بھرے ہوئے ہوں گے، پھٹکار سے بھرے ہوئے ہوں گے، اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے ناشکری کی ہوگی، نافرمانی کی ہوگی، اور جنہوں نے فجار کیے ہوں گے، سیاہکاریاں اور بدعمالیاں کی ہوں گی، یہ وہ لوگ ہوں گے۔ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، جب دھوپ لپیٹی جائے گی اور جب تارے جھڑ پڑیں گے، واذا الجبال سیرت، اور پھر جب پہاڑ چلائے جائیں گے، پہاڑ روئی کی طرح ہو جائیں گے، پہاڑ پتھر روئی کی طرح ہو جائیں گے، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب تھل کی گابن اونٹنیاں جو ہیں وہ اپنے حمل گرا دیں گی اس آواز سے، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اونٹنی سے مضبوط حمل کسی جانور کا، انسان تو انسان کسی جانور کا حمل اونٹنی سے زیادہ مضبوط نہیں ہوتا، مگر اونٹنی اپنے حمل کو گرا دے گی، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور وحشی جانور جمع کیے جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر سلگائے جائیں گے، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، سمندر جب آگ بن جائیں گے، سمندروں کو سلگا دیا جائے گا، جو پانی آگ بجھانے کے کام آتا ہے اسی پانی کو اللہ آگ بنا دے گا، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب سمندر آگ بن جائیں گے، سلگا دیے جائیں گے، جیسے تیل کے کنویں میں ایک ماچس کی تیلی لگا دو تو وہ کنواں سارا بھڑک اٹھتا ہے، یہ سمندر اس طرح جل جائیں گے اور ان میں آگ لگا دی جائے گی، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جان
کہ جوڑ بنے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ دہائی ہوئی، اور جب زندہ دہائی ہوئی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بتا اس کو کس خطا پر تو نے قتل کیا تھا، اس کو کس خطا پر تم نے قتل کیا تھا، اس کا جرم کیا تھا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اے قاتل تو نے اس کو کس جرم میں قتل کیا تھا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے، جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان جگہ سے کھینچ لیا جائے گا۔ آسمان کو حدیث پاک میں آتا ہے، یہ قرآن پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسمان کو ایسے کھینچا جائے گا تو جیسے آسمان پھول کی طرح ہو جائے گا، پھول کی طرح نرم ہو جائے گا۔ آسمان کو کھینچ دیا جائے گا، ادھیڑ دیا جائے گا آسمان کو، جیسے پردے کو تم ادھیڑ دیتے ہو اس طرح آسمان کو بھی کھینچ دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت پاس لائی جائے گی۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ، کہ ہر جان کو معلوم ہو جائے گا کہ آج جس کا اللہ بار بار جنت کی بات کرتا تھا آج وہ جنت موجود ہے، سامنے لائی جائے گی۔ تمام نافرمانوں کے، تمام فجارین کے سامنے جہنم کو لایا جائے گا، جنت کو لایا جائے گا اور انہیں جنت دکھائی جائے گی۔ کس لیے؟ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، وہ ان کے پاس لائی جائے گی۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ، تاکہ ہر نفس کو، ہر جان کو معلوم ہو جائے کہ یہ جنت ہے جس کا رب وعدہ کیا کرتا تھا اور یہ دوزخ ہے جس کا رب بیان کیا کرتا تھا۔ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ، تو قسم ہے ان کی جو الٹے پھریں اور سیدھے چلیں اور تھم رہیں۔ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ، اللہ قسم کھا رہا ہے۔ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ، قسم ہے اس کی کہ قسم ہے مجھے اس نفس کی۔ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ، کہ جو الٹے چلتے تھے اور جو سیدھے چلتے تھے اور جو درمیانی راہ اپناتے تھے۔ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ، اور رات کی قسم کہ جب وہ پیٹھ دے جائے، رات کی قسم کہ جب وہ پیٹھ دے جائے، سحر کا وقت طلوع ہو اس وقت کی قسم۔ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، اور اس صبح کی قسم کہ جو طلوع ہوتی ہے، اس صبح کی قسم جو طلوع ہوتی ہے۔ وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ۔ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ، إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ، بے شک عزت والے رسول کا بڑھنا، جو بے شک عزت والے رسول کا پڑھنا جو قوت والا ہے، ذی قوت عند ذی العرش مکین، جو قوت والے عرش کا مالک ہے اور اللہ کے ہاں بہت بڑا عزت والا ہے، اس کا حکم مانا جاتا ہے، اس کا حکم مانا جاتا ہے۔ اگر تم نے انہ لقول رسول کریم، اگر تم نے رسول کا حکم مانا ہوتا تو آج تمہارے سامنے سارا کچھ ہے۔ وَلَقَدْ وَمَا مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ، اور رسول امانت دار ہے، امین ہے۔ مطاع ثم امین، رسول کون ہے؟ امانت دار ہیں، ہم نے رسول کو امانت دار بنایا ہوا ہے۔ مطاع ثم امین، ان سے بڑھ کر کوئی امانت دار نہیں۔ وما صاحبکم بمجنون، اور تمہارے صاحب مجنون نہیں ہیں۔ وَلَقَدْ رَأَوْا بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور بے شک انہوں نے روشن کنارہ دکھایا۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور یہ غیب کے بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف بتا دیا۔ حدیث جبرائیل میں آتا ہے کہ جبریل امین علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں آئے، بہت سارے سوالات کیے، دوزانوں بیٹھے، بہت سارے سوالات کیے، اور ان سوالات کے پھر جبریل امین علیہ السلام جب بھی حضور جواب دیتے تو کہتے صدقتا، آپ نے ٹھیک فرمایا ہے، آپ نے ٹھیک کہا، آپ نے ٹھیک کہا۔ صحابہ کو تعجب ہوا، یہ کون شخص ہے کہ جو سوال بھی خود کر رہا ہے اور پھر تصدیق بھی خود کر رہا ہے۔ علم سیکھنے والا تو تصدیق نہیں کرتا، اس نے تو پہلی دفعہ سنا ہوتا ہے جو کہ ہاں جی آپ نے ٹھیک کہا،
تو اس کا مطلب ہے کہ اسے علم پہلے تھا. اب جبریل امین علیہ السلام نے بہت سارے سوالات کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے یہ سوال بھی کر لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ قرآن کریم فرقان حمید کی سورہ اعراف میں آتا ہے قیامت کب آئے گی. جب یہ سوال کیا لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، وہ وقت رب کو معلوم ہے کہ جب قیامت آئے گی. لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، وہ ایک وقت ہے اپنے وقت کے اوپر آئے گی. اب فرمایا، توجہ کیجئے، گفتگو کا ماخذ ہے. رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب یہ جواب دیا، جب یہ سوال جبریل نے کیا تو حضور نے جواباً کہا کہ جو پوچھنے والا ہے اس کے متعلق جتنا وہ جانتا ہے اتنا ہی میں بھی جانتا ہوں. جو پوچھنے والا جتنا جانتا ہے اس کے متعلق اتنا بتانے والا بھی اتنا ہی جانتا ہے اس کے متعلق کہ قیامت کب آئے گی. اب یہ بات موضوع تو اور چل رہا تھا، لیکن یہاں یہ جب آئے مبارکہ آ گئی وما هو علی الغیب بدانین، میں غیب کو حاضر ناظر کے یہ جھگڑے اور یہ مسئلے نہیں کیا کرتا، کیونکہ دین عمل کے لیے، جھگڑنے اور بحث کرنے کے لیے نہیں ہے. لیکن یہاں اب اس ضمن میں یہ آئے مبارکہ آئی ہے وما هو علی الغیب بدانین. تو اس بات کی وضاحت کر دوں کہ رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جبریل امین سے جواب میں کیا کہا کہ جتنا تو جانتا ہے اتنا ہی اس کے متعلق میں جانتا ہوں. تو معلوم یہ ہوا کہ ساری چیزیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو نہیں بتائیں. الف لام میم لوگوں کو نہیں بتایا کیا ہے، ہا میم عین سین قاف لوگوں کو نہیں بتایا کیا ہے. بھیجا اللہ نے، لایا جبریل، آیا حضور کے پاس، اور یہ حروف مقطعات ہیں، یہ اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے کیا ہے. تو پھر تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کو احاطہ کیسے کر سکتے ہو جب تمہیں حروف مقطعات کا علم ہی نہیں؟ الف لام میم کیا ہے، ہا میم عین سین قاف کیا ہے، طٰہٰ کیا ہے، یاسین کیا ہے. تو جب ان حروف مقطعات کا تمہیں علم ہی نہیں تو پھر رسول کریم کے متعلق بھی تمہارا، تو اس کے متعلق تمام مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب اللہ کو پتا ہے، اللہ کے رسول کو پتا ہے. اگر صرف اللہ کو پتا ہوتا تو اللہ اسے اپنے پاس رکھتا، پھر رسول کریم کے پاس جبریل کے ہاتھ بھیجتا کیوں؟ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ علم رسول اللہ کو تھا. اب یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل کو یہ بات کہہ کے یہ بات واضح نہیں بتائی کہ یہ کب آئے گی. اس کو حضور نے، اللہ نے راز میں رکھا، بیت میں رکھا، اور حضور نے اللہ کے اس راز کو قائم اور دائم رکھا. اس کو افشا نہیں کیا، ڈیٹ اور تاریخ اس کی نہیں بتائی، نشانیاں بتا دی. اب آگے چلیے، اس سے آگے چلیے سامعین محترم. تو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبوی شریف میں منافقین کہ ایک کا نام لے کر آپ کو بتا دیا، لیکن کسی اور کو نہیں بتایا، جبکہ چاہیے تو تھا سب کو بتا دیتے، مجمع تھا، اجتماع تھا. لیکن میرے کریم آقا نے ایک حذیفہ بن یمان کے علاوہ، صحیح بخاری شریف بیان کر رہا ہوں، حذیفہ بن یمان کے علاوہ کسی کو منافقین کے نام نہیں بتائے. حذیفہ بن یمان کو بتا دیے کہ یہ منافقین ہیں ہماری صفوں کے اندر، لیکن یہ نہیں بتایا کہ کون کون سے ہیں، کسی اوروں کو نہیں بتایا، ایک اپنے رازدان کو بتا دیا. یہ حذیفہ بن یمان ہیں کون؟ جن کو صحیح بخاری کی بات کر رہا ہوں، یہ وہی ہیں کہ اب میں واقعے کا متعمل نہیں ہوں اس وقت کہ میں واقعہ بیان کروں. یہ وہی ہیں کہ جنہوں نے رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گھوڑے کا جو خریدا یہودی سے اور بیچا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قیمت دی اور گھوڑا لے لیا، اور بعد میں وہ انکار ہو گیا کہ میں نے تو گھوڑا بیچا ہی نہیں. کہا اچھا گواہ لاؤ. گواہ کون ہے؟ تمہارے اسلام میں، تمہاری شریعت میں گواہ ہے. تو حضور کے پاس تو گواہ ظاہر میں کوئی نہیں تھا، اکیلے تھے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم. تو اتنے میں حضرت حذیفہ بن یمان آ گئے. تو یہودی نے کہا ہاں جی بات یہ ہے کہ آپ ذرا بڑے آدمی ہو حذیفہ بن یمان، مدینے کے بڑے باسی ہو، بڑے آدمی ہو، معمر ہو اور بڑے علیم الطبع ہو، وڈیروں میں آپ کا شمار ہوتا ہے،
آپ بتائیے میرا اور محمد کے درمیان یہ معاملہ فیصلہ کیجیے کیا ہونا چاہیے، گواہ کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا معاملہ کیا، معاملہ تو بتاؤ۔ کہا یہ معاملہ ہے۔ انہوں نے کہا گواہ میں ہوں نا، محمد کا گواہ میں ہوں نا۔ بخاری بیان کر رہا ہوں، کس سے کہانی نہیں، کو من گڑت روایت نہیں۔ حذیفہ بن یمان نے جب یہ جواب دیا کہ میں گواہ ہوں، تو اس نے کہا تم تو تھے ہی نہیں یہاں، تم کیسے کہتے ہو، کیسے گواہی دیتے ہو؟ انہوں نے کہا نادان بچلے، میں نے رسول اللہ کے کہنے پہ جو جنت آسمانوں کے اوپر ہے میں نے اس پر ایمان لایا ہے، دوزخ مان لی، جنت مان لی، میں نے ہر چیز کو مان لیا، جس خدا کو میں نے دیکھا ہی نہیں اس کا وجود مان لیا، میرا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، میرے شب و روز رہن و نہاؤ ماہ و سال، میری ایک سانس حضور کی اتباع اور غلامی میں گزر رہی ہے۔ اور تو کہہ رہا ہے میں گواہ دیکھا نہیں، میں نے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، میں نے تو اللہ کو ان کے کہنے پہ مان لیا ہے، میں نے تو خدا کو ان کے کہنے پہ مان لیا ہے، میں گھوڑے کی گواہی ان کی کیسے نہ دوں؟ اب رسول کریم ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ حذیفہ بن یمان تو نے میری طرفداری کی ہے۔ بات کو سمجھنا بھائی جان، بات کو سمجھنا، اللہ والو رسول اللہ والو بات کو سمجھو۔ رسول اللہ نے یہ نہیں کہا حذیفہ بن یمان تو نے تو افترا کیا، کذب کیا، جھوٹ بولا، میری طرفداری کی، تو نے میری سائڈ لی، انصاف کی بات کرتا، تو تھا ہی نہیں، تو سچ میں کاذب ہے۔ نہیں، فرمایا اچھا تو نے میری گواہی دے دی میری سچائی کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ گواہی دوں؟ آپ کے کہنے پر تو میں نے اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں نے اللہ کی گواہی دے دی ہے، میں نے کائنات کی ہست و بود کو آپ کے کہنے پہ مانا ہوا ہے، میں کیسے گواہی؟ حضور نے فرمایا اچھا بھائی میرے اصحاب اجتماع لگ گیا، حضور نے فرمایا آج کے بعد مردوں کی گواہیاں دو اللہ نے قرآن میں دی ہیں، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، مردوں کی گواہیاں دو ہیں، لیکن سنو آج کے بعد حذیفہ بن یمان کی گواہی دو کی جگہ بھی ایک ہو، اکیلا ہی گواہ ہوگا جس عدالت میں جائے گا، جس کچہری میں جائے گا، حذیفہ بن یمان اکیلا گواہ ہوگا۔ حذیفہ بن یمان یہ وہ ہیں کہ جن کو رسول کریم ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک منافق کا نام بتا دیا، لیکن حضور نے سب صحابہ کو نہیں بتایا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ میرا موضوع اور تھا تو بات کہیں قرآن کی ایک آیت آ گئی تو بات کہیں اور چلی گئی۔ ہم اس کے رسول کے متوالے تو ہیں، ہم محبت رسول کا دم بھرنے والے ہیں، لیکن کیا ہم نے اس قیامت کے لیے جو آنے والی ہے اس کے لیے ہماری کوئی تیاری بھی ہے؟ یہ جو اچانک نمودار ہونے والی ہے اور جس کے متعلق رسول کریم ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کچھ نہیں بتایا کہ کب آئے گی، بس علامتیں بتا دی، واضح نہیں کیا، اس کے متعلق ہم نے کچھ تیاری کی کہ جس کے متعلق اللہ کریم نے فرما دیا وَأَنفِقُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اے ایمان والو تمہارے مال نہ تمہاری اولاد نہ کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، اللہ کی یاد سے، اللہ کی فرمانبرداری سے، اللہ کی اطاعت سے کوئی چیز تمہیں غافل نہ کرے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جس نے ایسا فعل کیا، جو ایسا عمل کرے گا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو وہ سارے نقصان کے اندر ہے، وہ کس میں؟ وہ گھاٹے میں، خسارے میں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہ گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ، اور ہمارے دیے میں سے ہماری راہ میں خرچ کرو، قبل أن يأتي أحدكم الموت، قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اے میرے رب، اور پھر وہ کہے فَيَقُولَ، وہ کہے بولے فَيَقُولَ، پھر وہ کہنے لگے ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی مہلت کیوں نہ دی؟ کیوں دیتا مہلت؟ کیا کرنا تھا تو نے؟ فاصدق واکم من الصالحین، میں تیری راہ میں مال دیتا، واکم من الصالحین، اور میں بھی نیکوکاروں میں ہو جاتا۔ لیکن یہ وقت یہ کب مانگے گا؟ جب موت آ جائے گی۔ اب زندگی دی ہوئی ہے، مہلت ملی ہوئی ہے، تو اب مال سے چمٹ کے
جو ہے وہ بیٹھے ہوئے، اب نہیں خرچ کرنا، جب موت آئے گی پھر کہیں گے کہ یا اللہ خرچ کرتے نیکوکاروں میں ہو جاتے، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں نیکوکاروں میں ہو جاتا، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور ہرگز اللہ کسی جان کو مہلت نہ دے گا، جاء أَجَلُهَا، کہ جب اس کا وقت، اس اجل، وقت اجل آ جائے۔ اب وقت اجل کب آنا ہے، کس وقت آنا ہے، اس کا پتہ اللہ نے نہیں بتایا، اور رسول اللہ نے بھی نہیں بتایا کہ یہ کب آنا ہے۔ کسی کی زندگی 500 سال زندگی ہے، عمر ہے، اس کو یہ پتہ نہیں کہ میری 100 سال ہے یا 1 سال ہے یا 1 ماہ ہے یا 1 دن ہے، پورا دن بھی ہے کہ نہیں۔ دیکھیں یہ کیسا بیت رکھا اللہ نے۔ سامعین محترم، لیکن یاد رکھیے ہماری نماز میں مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے عرض کیا حضور نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو نماز میں نماز میں ہر رکعت میں فاتحہ 1 دفعہ، کوئی سورت ملاؤ 1 دفعہ، رکوع 1 دفعہ، تکبیر تحریمہ 1 دفعہ، ثنا 1 دفعہ، ہر چیز ہر رکعت میں 1 دفعہ ہے، مگر یہ بتائیے کہ رب ذوالجلال نے سجدے 2 کیوں رکھے ہیں؟ سبحان اللہ، سجدے 2 کیوں رکھے ہیں اللہ نے؟ سمجھ آ گئی بات کی؟ کبھی ہمارے ذہنوں میں بھی ایسا سوال آیا کہ ہر رکعت میں ہم پڑھ لیں تو بڑی بات ہے، سوال جواب تو دور کی بات ہے نا۔ توجہ کیجئے، اس نے کہا 2 سجدے کیوں ہیں؟ فاتحہ 1 دفعہ، ثنا 1 دفعہ، رکوع 1 دفعہ، قیام 1 دفعہ، تکبیر 1 دفعہ، یہ سجدے کیوں 2 ہیں؟ آپ نے جواباً کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ 2 جو سجدے ہیں نا، یہ قرآن مجید سے جواب دیا۔ مولا علی گفتگو قرآن مجید سے کرتے تھے۔ اب یہ 25 دسمبر جو یہ کرسمس عید منائی جا رہی ہے نا، تو یہ بھی یاد رکھیے کہ عیسیٰ علیہ السلام علی نبینا کی جو ولادت ہے، سب سے پہلے یہ بات رکھیں کہ کرسمس پہ مبارکباد دینا کچھ مفتی سے کفر قرار دیتے ہیں، اور کچھ مفتی کہتے ہیں جناب وہ ساتھ مل کر کیک کاٹو، کچھ کا کوئی موقف ہے، کچھ کا کوئی۔ میں اس میں اپنا واضح بات بتا دوں، عیسیٰ علیہ السلام علی نبینا کی پیدائش، آپ پیغمبر برحق ہیں، پیغمبر برحق ہیں، ہمارا ایمان لانا ان پر لازم ہے، اگر ہم ان پر ایمان نہیں لاتے تو ہم مسلمان نہیں ہیں۔ آمنت باللہ، قرآن کہتا آمنت باللہ و ملائکتی و کتبہ و رسولہ، عیسیٰ علیہ السلام رسول ہیں، صاحب کتاب ہیں، صاحب تعظیم ہیں، صاحب تکریم ہیں، اور ان کی ولادت پر ہمیں خوشی ہے، ان کی ولادت پر ہمیں خوشی ہے، اور ہم مبارکباد دیتے ہیں سب کو آپس میں ایک دوسرے کو۔ اور جو عیسائی ان کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، اور اگر وہ ان کو مانتے ہیں تو انہیں بھی مبارکباد دیتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ اب موضوع کسی اور طرف جانے لگا ہے، توجہ چاہوں گا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام علی نبینا اللہ کے عبد ہیں، بیٹے نہیں ہیں۔ سورہ اخلاص میں اس کی نفی ہو جاتی ہے۔ تو بات وہ جو قرآن مجید فرقان حمید سے ہو، بات وہ جو قرآن مجید سے ہو، تو قرآن کریم سے حضرت مولا علی نے جواب دیا، فرمایا اللہ قرآن میں فرماتا ہے منہا خلقناکم، منہا خلقناکم، اللہ نے تمہیں اس مٹی سے پیدا کیا ہے۔ منہا خلقناکم، آدم کو کس سے بنایا؟ مٹی سے، آدم کو مٹی سے بنایا، اور پھر حوا کو آدم سے پیدا کیا۔ تو ایک خاتون بولی، وہ کہنے لگی کہ دیکھیں سب سے پہلا رشتہ میاں اور بیوی کا ہے یوکے کے اندر، کہ پہلا رشتہ میاں اور بیوی کا ہے، تو جو رشتہ مقدم ہے، پہلے ہے، وہ افضل ہونا چاہیے۔ تو ماں کا رشتہ بعد ہے، بیوی کا رشتہ پہلے ہے، بعد میں وزن تو ہے، بیوی کا رشتہ پہلے ہے، آدم و حوا۔ تو یہ اس طرح اگر دیکھا جائے تو فضیلت بیوی کو ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ نے اس کو جوڑا بنایا ہے، اللہ نے اس کو جوڑا بنایا ہے، اور خامند اور بیوی دونوں یہ جوڑا ہیں۔ تو ایک لمحے کے لیے تو خطیب صاحب جن سے سوال کیا، بعض انکر بھی سوال کر لیتے ہیں، تو وہ ایک دفعہ تو ہلے، مگر اللہ نے انہیں سمجھ دی۔ انہوں نے جواب میں کہا کہ پھر اسی جوڑے نے، میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی ہے کہ تمہارے بیوی بچے
یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ، تمہارے بیوی بچے تمہارا مال اگر تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دے، اللہ کی نافرمانی پہ مبتلا کر دے، تو یاد رکھو، پھر تم یاد رکھو کیا کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو تم گھاٹے کا سودا کر رہے ہوگے۔ تو جواباً کہا بنایا تو جوڑا تھا، بنائے تو تھے، فضیلت تو دی تھی، مگر حوا علیہ السلام نے وہ جو گندم کا دانہ توڑا اور آدھا خود کھایا آدھا آدم کو کھلا دیا، تو پھر جنت سے بھی تو بیوی نہیں نکلوایا تھا نا، ماں نے نہیں نکلوایا۔ اس لیے فضیلت ماں کو ہے، جنت سے نکلوانے والی بھی تو اما حوا علیہ السلام ہی تھی نا، کہ جنہوں نے آدھا دانہ کھلایا خود اور آدھا کھایا خود، آدھا آدم علیہ السلام کو کھلایا۔ تو بیوی کی فرمانبرداری کا یہ نتیجہ نکلا، یہ رزق نکلا کہ پھر 350 برس صحیح تفسیر در منصور امام جلال الدین سیوطی 350 برس آدم علیہ السلام پھر روتے رہے، گڑگڑاتے رہے، تمنائیں کرتے رہے، آرزوئیں کرتے رہے، استغفار کرتے رہے، یہ بیوی کی فرمانبرداری کا نتیجہ تھا۔ پھر یاد آیا فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، کہ آدم علیہ السلام نے جب وہ کلمات کچھ سکھا دیے، وہ کلمات کیا تھے؟ تفسیر در منصور یہاں بھی بڑی ناانصافی کی جاتی ہے کہ در منصور امام جلال الدین سیوطی کو اہل سنت ہم ویسے اپنا امام مانتے ہیں، لیکن جب بات یہاں آتی ہے اہل بیت کی طرف تو ان کو ہم نے اہل تشیع کے حوالے کر دیا ہوا ہے۔ تو یہ بات ذہن نشین رہے کہ در منصور کے اندر امام پاک فرماتے ہیں، اہل سنت کے امام فرماتے ہیں کہ وہ آدم علیہ السلام نے پھر اللہ کو واسطہ کیا دیا، ہم بھی بیان کرتے رہے اور پڑھتے رہے اور پڑھایا جاتا رہا اور معروف یہ بات رہی، لیکن یہ بات ذہن نشین کریں کہ وہاں آدم علیہ السلام علی نبینا نے پھر اللہ کو جو واسطہ دیا، وہ یہ واسطہ 5 تن پاک کا دیا کہ جو تو نے مجھے 5 نور دکھائے تھے عرش الہی پر، 5 نور تو نے مجھے دکھائے تھے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، وہ کلمات جو حسن و حسین اور جو علی اور فاطمہ اور محمد مصطفیٰ تھے، اللہ ان کی برکت سے معافی عطا فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں تفسیر و امام کا حوالہ اہل سنت کا کی بات اہل تشیع کے پلڑے میں نہ جا پڑے کہ یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اور یاد رکھو اگر گران محمد اور محمد کا گرانہ اہل تشیع کا ہے تو پھر تمہارا کیا ہے، پھر ہمارا کیا ہے، پھر ہمارے دامن میں کیا ہے؟ یہ لمحہ فکریہ ہے، اس پہ توجہ کیجئے اور اس پہ اپنا وقت دیجئے۔ اب میں گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آتا ہوں۔ مولا علی نے جواب دیا، کرم اللہ وجہ تعالیٰ نے جواب دیا، منہا خلقناکم، اللہ نے کہاں سے بنایا تھا؟ 2 سجدے، یاد رکھیں جب بھی سجدے کریں یہ بات آپ کو یاد آئے گی کہ سجدے پہ سجدہ دوسرا کیوں ہے۔ منہا خلقناکم، اللہ نے کہاں سے پیدا کیا؟ مٹی سے، اور سجدہ کہاں کیا جاتا ہے؟ زمین کے اوپر، مٹی کے اوپر سجدہ کیا جاتا ہے، اور سجدہ زمین پہ کیا۔ منہا خلقناکم، سر زمین پہ رکھا اور پھر اٹھایا، اور اٹھا کر پھر اللہ کی حمد کی یا دعا کی۔ پھر اس وقت میں دعا ہے۔ اب دوبارہ جب سر اپنا سجدے میں رکھا، توجہ چاہوں گا، جب دوبارہ سر اپنا سجدے میں رکھا تو پھر مولا علی نے فرمایا وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اور واپس کس میں جانا ہے؟ مٹی میں جانا ہے۔ آئے کہاں سے تھے؟ مٹی سے پیدا ہوا تھا آدم، اور جائے گا کہاں؟ مٹی میں۔ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، جائے گا بھی مٹی میں۔ اور یہ جو درمیان میں وقت گزارا ہے بیٹھ کر، یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ یہ اتنی مہلت تجھے دنیا میں مل رہی ہے۔ یہ 2 سجدوں کا فلسفہ کیا ہے؟ یہ 2 سجدوں کا راز کیا ہے کہ ہر رکعت میں باقی ہر چیز ایک دفعہ ہے اور سجدے 2 ہیں، سجدتین۔ یہ سجدے 2 کیوں ہیں؟ فیہا، مولا علی نے قرآن پڑھا، فی منہا خلقناکم، پڑھ لیجئے استاد جو بیٹھے، منہا خلقناکم، اس مٹی سے پیدا کیا تھا، وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اسی مٹی میں جانا ہے۔ اور جو درمیان میں بیٹھا ہے یہی مولد چند دنیا کے لیے، یہ لمحات دنیا میں رہنے کے لیے ہیں۔ اس لیے اپنی موت کو یاد رکھیں، زندگی کو غنیمت جانیں، اور اپنی زندگی کے اندر
اپنی زندگی کے اندر اللہ سے لو لگائیں، اللہ کی فرمانبرداری کریں، اللہ کے احکامات کی بجا آوری کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کی فرمانبرداری کو اپنائیں۔ منتظمین کی طرف سے ایک اعلان ہے اور ایک نائب امام صاحب کی طرف سے اعلان ہے۔ پانی کا مسئلہ چل رہا ہے، موٹر خراب ہو گئی ہے۔ اچھا یہ کیسی بات ہے، یہ تعجب اس پر بڑا ہوتا ہے کہ وہ تھا ہندوؤں کا، وہ گنگا ہوتی تھی، وہ بن گنگا غار تھی، اس کا نام تھا، وہاں جاتے تو آواز دیتے کہ تو مجھے پتر دے، تو ہم ویسے ہم پتروں کے بارے میں ہم اس حق میں نہیں ہیں، ہاں اور یا اللہ کی دعا سے اور بات ہے، لیکن ان سے مانگنا یہ درست عمل نہیں ہے کہ آپ ہمیں بیٹا دو، کیونکہ یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے۔ وہ جب مائی گئی غار میں، اور وہ غار میں جا کے اس نے آواز دیا بن گنگیا مینو دے پتر، بن گنگیا مینو پتر دے۔ وہ آگے غار میں، غار کا اصول ہوتا ہے جو آواز دو گے وہی لوٹ کر واپس آئے گی، تو وہاں سے وہی آواز آئی، اس نے کہا نہیں تو مینو پتر دے، آگے اسی کی آواز لوٹ کر آئی، نہیں تو مینو پتر دے، تو واپس آئی نا۔ تو اس نے، کسی نے پوچھا ماسی کتنے گئی سے، خالہ کدھر گئی تھی، کہاں گئی تھی ماسی کتنے گئی سے، اس نے کہا گئی سا پتر منگن بن گنگے، کہا کیا بن گنگے، پتر منگن گئی سا بن گنگے، میں اس کو لوں منگا وہ میرے کو لوں منگے۔ اس نے کہا تو پھر بنا کیا، پھر بنا کیا، پتر لینے گئی تھی تو پھر بنا کیا، اس نے کہا گئی سا بن گنگے، پتر لین گئی سا بن گنگے، میں اس کو لوں منگا وہ میرے کو لوں منگے، میں اس کو لوں منگا وہ میرے کو لوں منگے۔ اب عجیب بات کیا، بندہ مسجد میں آتا اللہ کے ہاں سجدہ ریزی کے لیے، اور سجدہ ریزی کے بعد اللہ سے دعا مانگتا ہے، نماز میں بھی اللہ سے دعا مانگتا ہے، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ربنا آتنا فی الدنیا، بندہ رب سے مانگ رہا ہوتا ہے۔ اور ہمارے لیے یہ بات قابل شرم ہے کہ آگے بندہ، آگے بیٹھا ہوا بندہ رب کے لیے بندوں سے مانگ رہا ہو، رب کے لیے مانگ رہا ہو، رب کے گھر کے لیے مانگ رہا ہو۔ بات کی سمجھ آ گئی ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ تو پھر حالات ایسے ہی ہوں گے نا، پھر پوری کیسے پڑے گی، پھر پوری کیسے پڑے گی؟ اچھا موٹر ایک ہے، اس کی قیمت 35,000 ہے، 35,000 کی موٹر جو زمین میں ڈلنی ہے، آپ کہیں گے وہ موٹر کون سی ہے جو 35 موٹر تو 5-7,000 کی آتی ہے۔ تو ایک صاحب نے کہا بھائی مسلح جو ہے نا مسجد کا وہ اس کی مالیت یہ ہے، تو انہوں نے کہا جی مسلح تو 500-700 کا ہوتا ہے، یہ 1.25 لاکھ یا لاکھ روپے کا کون سا مسلح ہے؟ تو ایک موٹر جلتی ہے جو 5-7-10,000 کی ہوتی ہے، ایک زمین میں ڈلتی ہے جو پوری مسجد کو پانی سپلائی دیتی ہے، تو وہ 35,000 کی ہے۔ اب 35,000 کی ایک موٹر مانگنی کس سے ہے؟ سب بندوں سے۔ بندے آئے رب کے پاس مانگنے، تو آگے رب خود مانگ رہا، معاذ اللہ استغفر اللہ، آگے رب کے گھر کے لیے بھی مانگا جا رہا ہے کہ بھائی دے دو رب کے لیے، رب کے نام کا دے دو، یا رب کو دے دو، رب کے گھر میں دے دو۔ یہ بات ہمارے لیے درست نہیں ہے، یہ بات ہمارے لیے درست نہیں ہے۔ ہمارے صاحب ہیں وہ گیٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، جزاک اللہ جزاک اللہ، ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، 5-7 منگتے اور بیٹھے ہوتے ہیں اپنی ذاتوں کے لیے، اور ایک ان میں وہ بھی بیٹھ کے آوازیں دے رہے ہوتے ہیں، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اب میں کیسے کہوں، کیونکہ اخراجات ہیں نہیں پورے ہوتے تو انتظامیہ نے تو کرنا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ہماری پوری کیسے پڑے گی؟ جب ہم مساجد کے ساتھ یہ حال کریں گے تو ہماری پوری کیسے پڑے گی اور ہمارے معاملات کیسے درست ہوں گے؟ کوئی بندہ اپنے گھر کے لیے اس طرح صدا دیتا ہے؟ آپ کی عزت نفس ہے، آپ اپنے گھروں کے لیے کبھی اس طرح نہیں، ان کے لیے محنت مشقت کرتے ہیں، وہاں آپ کی خودداری مجروح ہوتی ہے، عزت نفس مجروح ہوتی ہے۔ بھائی خدا کی عزت نفس کو تم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ خدا کے بندو، خدا کے لیے اس روش سے باز آ جاؤ۔ میں یہ اعلان نہیں کروں گا کہ کوئی بندہ چندہ دے، میں یہ مانگنے کا اعلان نہیں کروں گا کہ کوئی بندہ چندہ دے، سارے جمع اور ایک موٹر ڈال لیں۔ بھائی اس مجمع میں کروڑوں پتی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کروڑوں پتی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کروڑوں پتی، پلازوں دکانوں کے 10-10 کروڑ کی دکان کے مالک، پلازوں کے مالک بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کا دیا ہوا سب کو سب کچھ ہے۔ اگر کوئی ایک بندہ موٹر لگا دے گا تو بسم اللہ، اور اگر کوئی نہیں لگائے گا تو میں ہوں۔ جب ہم نے بور کروایا 4 لاکھ کا خرچہ تھا، اور یہ منتظمین بیٹھے ہیں، تو میں نے کہا تھا ایک بندہ یا 2 بندے موٹر بور کروا دے، تو پھر کوئی نہیں آیا تھا، میں نے چندہ نہیں کرنے دیا، تو بعد میں سلام بھی ہو گیا، کوئی نہ آیا۔
بعد میں بھی کوئی نہ آیا، بعد میں سلام ہو گیا تو یہ میری طرف دیکھے تو میں نے ان کو کہا جی میری طرف سے بور کروا دو، کیونکہ میں بھی ماں باپ کے پیدا کیا ہوا ہوں، میرے ماں باپ کے ثواب کے لیے آپ بور کروا دو۔ اتنے میں ایک آدمی مہمان آ گیا کراچی کا، جی یاد ہے بات آپ کو؟ وہ آ گیا، اس نے کہا جی میری طرف سے یہ بور قبول کریں۔ میں نے کہا جی وہ تو ہو چکا ہے، وہ تو کوئی بندہ لے گیا ہے۔ اس نے کہا کون لے گیا؟ میں نے کہا جی میں۔ کہنے لگا امام صاحب، یہ اس کے الفاظ تھے مجھے آج بھی یاد ہیں، جب یہ بور کروایا ہے 4 لاکھ کا خرچہ تھا، اس نے کہا امام صاحب آپ کے ماں باپ زندہ ہیں یا فوت ہو گئے؟ میں نے کہا نہیں شکر اللہ الحمدللہ زندہ ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہنے لگا آپ پھر میرے لیے میرا قبول کر لیں؟ میں نے کہا بسم اللہ جی ہم قبول کر لیتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ برکت ہوتی ہے کہ ایک ہی بندے نے کہا میں موٹر لگا دوں گا، تو جب بھی کبھی کوئی ایسا خرچہ مسجد کا آئے تو کبھی نہ کیا جائے۔ اور یہ جو جزاک اللہ بھی جمعے کے بعد ہوتی ہے نا، اس کا بھی انشاءاللہ العزیز یہ یکم آتی ہے تو اس کا بھی ماہانہ جو بڑے لوگ ہیں ماہانہ ان سے لگا دیں۔ اور یہ بات بھی اللہ کے گھر کی شان کے لائق نہیں ہے، یہ بھی اللہ کی یہ ماہانہ پرچیاں لگا دیں۔ یہ تاجر لوگ ہیں الحمدللہ، یہاں صدائیں دینے کی ضرورت نہیں۔ یہ اچھا اب ایک اعلان جو انتظامیہ کی طرف سے تھا اس نے اتنا ٹائم کھایا ہے، تو جو نائب امام صاحب کا اعلان ہے اب وہ کتنا ٹائم لے گا؟ تو یہ تو 2:15 بج چکے ہیں، تو ان کا اعلان میں مختصر کر دیتا ہوں۔ ان کی طرف سے اعلان یہ ہے کہ ہمارا جو جمعے کا خطبہ ہوتا ہے، درس ہوتے ہیں، تفسیر القرآن ہوتا ہے یا مغرب کا درس حدیث ہوتا ہے، اس کی جو لوگ ویڈیو بیان سننا چاہتے ہیں، یوٹیوب چینل کیا نام ہے؟ فیس بک فالو اور یوٹیوب پر سبسکرائب، کیونکہ بچے کو پتا ہے شاید مجھے انگلش نہ آتی ہو، سبسکرائب میں نہ کہہ پاؤں اس لیے وہ کہتا ہے فالو کریں۔ تو جس کو چاہت ہو ضرورت ہو، ہمیں تشہیر کی ضرورت نہیں ہے، جس کو ضرورت ہو وہ اس کو لے سکتا ہے۔ کس نام سے ہے؟ علامہ محبوب قادری۔ اب اپنے آپ کو علامہ خود کہنا تو شرم آتی ہے، مگر اس کے کہنے سے میں کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں زندگی میں اپنے لیے اپنی آخرت کے لیے کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی موت کو یاد رکھنے، اس کی تیاری کرنے، قیامت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں قیامت کو یاد رکھتا ہوں، میں فجر میں اور مغرب دونوں رکعتوں میں کوشش کرتا ہوں کہ سورہ قیامہ کی تلاوت کروں، کہ قیامت یاد رہے اور موت اپنی یاد رہے۔ وما علی الا البلاغ، واخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔